اس وقت میں چند واقعات پیش کروں گا جو ان لوگوں کے ہیں جو رویا کے ذریعے سے جماعت میں شامل ہوئے. دنیا کے مختلف کونوں کے لوگ، دنیا کے مختلف ملکوں کے لوگ، مختلف رنگ کے لوگ، مختلف نسل کے لوگ. ایک گیمبیا کے ایک صاحب ہیں، وہاں کے گاؤں مودو نیجے ولنگرا گاؤں کے ہیں مودو نیجے صاحب. ان کا جماعت سے رابطہ 2003 کے آخر پر ہمارے دائی اللہ کے ذریعے سے ہوا. اس وقت وہ تجانیہ فرقے سے گہری وابستگی رکھتے تھے. یہ تجانیہ فرقہ افریقہ میں بڑا عام ہے، لیکن انہیں دین کا کوئی شعور نہیں تھا. بس جس طرح عام مسلمانوں میں طریق ہے، ملا کے غلام تھے، جو اس نے کہہ دیا کر دیا. اسلام کا کچھ پتہ نہیں. نشے کے بھی عادی تھے. احمدیت قبول کرنے سے کچھ عرصہ پہلے کہتے ہیں میں نے خواب دیکھی کہ ایک جنگل میں جھاڑیوں کی صفائی کر رہا ہوں، اور خواب میں ہی شدید محنت و مشقت کے بعد بالآخر وہ جگہ صاف کرنے میں کامیاب ہو گئے. اب وہ ایک صاف ستھری سفید اور چمکدار جگہ میں تھے. پھر انہوں نے خواب میں ایک بزرگ خدا کے برگزیدہ شخص کو دیکھا جو اپنے صحابہ کے ساتھ تھے. دیکھا کہ یہ بزرگ انہیں اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ اگر اپنی اصلاح مقصود ہے تو میری طرف آؤ. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواب اس طرح کی اس سے ملتی جلتی تقریباً یہی مضمون احمدیت قبول کرنے سے قبل 3 دفعہ دیکھی، اور پھر انشراح صدر کے ساتھ احمدیت میں شامل ہو گئے. بیعت کرنے کے بعد انہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء کی تصاویر دکھائی گئیں. تو ان تصاویر میں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر دیکھتے ہی وہ بول اٹھے کہ یہی وہ خدا کے برگزیدہ بزرگ ہیں جو مجھے خواب میں اپنی طرف بلا رہے تھے. احمدیت قبول کرنے کے بعد ان میں ایک انقلاب پیدا ہوا، ایک تبدیلی آئی. 5 وقتہ نماز باجماعت کے عادی ہو گئے. قرآن کریم انہوں نے پڑھنا سیکھا. دیگر تحریکات میں حصہ لینا شروع کیا، اور پھر بڑی عمر کے ہونے کے باوجود قرآن کریم مکمل کرنے کے بعد بڑے شوق سے اپنی آمین بھی کروائی. اس کے بعد اپنے بچوں اور دیگر احمدی بچوں کو قرآن کریم پڑھانا شروع کیا. پھر اس عمر میں سیکھا بھی بڑی عمر میں، اور پھر آگے اس کو عام بھی کیا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ صاحب اب موسی ہیں، تہجد کی باقاعدگی سے ادائیگی کرنے والے ہیں، اور ان کے رشتہ داروں نے بھی اس تبدیلی کو محسوس کیا. اور اس کے عزیز کہتے ہیں کہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ وہی شخص ہے جس میں یہ انقلاب برپا ہوا. پھر یہ گیمبیا کے ہی ایک استاد ہیں، امیر صاحب نے اس کے بارے میں لکھا ہے، ان کے استاد عیسیٰ جوف صاحب. وہ کہتے ہیں کہ میں بہت چھوٹی عمر میں جب میں کیتھولک فرینچ اسکول میں پڑھتا تھا، اس وقت میری عمر 10 سال تھی، جب میں نے ایک رات خواب میں دیکھا. اب دیکھیں بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح رہنمائی فرماتا ہے کہ ایک پرانے گھر میں جس میں روشنی بھی کافی مدھم ہے اس میں سو رہا ہوں. جب میں نے چھت کی طرف دیکھا تو چھت نہیں تھی. آسمان پر مجھے ایک شخص نظر آیا جس نے سرخ رنگ کی چادر اور سنہری پگڑی دیوتن کی ہوئی تھی. وہ شخص مجسم نور تھا اور اس کے ارد گرد روشنی کا ایک حالہ تھا. وہ آسمان سے میری طرف آ رہا تھا. وہ شخص اس طرح درود شریف پڑھ رہا تھا جیسے ہم احمدی پڑھتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. کہتے ہیں جب میں 16-17 سال کا ہوا اس وقت میں نے خواب میں دیکھا
کہ میں جھاڑیوں سے گزرتا ہوا ایک متروک اور پرانے مکان تک آیا، لیکن اس مرتبہ مکان کی مرمت اور تزئین و آرائش ہو چکی تھی۔ اس کی دیواریں سفید اور دروازے اور کھڑکیاں سبز رنگ کی تھیں۔ مجھے خواب میں ہی احساس ہوتا ہے کہ یہ جگہ متروک نہیں رہی، بلکہ اسے عزت و حرمت دی گئی ہے۔ جب میں نے مالک مکان کے آنے سے قبل ہی مکان سے نکلنا چاہا، اس موقع پہ ایک بزرگ شخص باہر آیا اور مجھے آواز دی۔ میں خوفزدہ ہو گیا اور انکار کر دیا۔ اس بزرگ نے دوبارہ آواز دی۔ میں نے کہا میں اس وقت نہیں آؤں گا جب تک مجھے نہیں بتاتے کہ تم کون ہو۔ اس بزرگ نے جواب دیا، میں آخری ایام میں آؤں گا، سو میں آیا ہوں، تم خوف نہ کرو۔ اس پر مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میں اس بزرگ کے ساتھ ایک دفتر میں گیا جس میں کچھ لیبارٹری کی طرح کے آلات پڑے ہوئے تھے۔ اس بزرگ نے کہا یہ میری لیبارٹری ہے اور میں کیمیا دان ہوں۔ اس بزرگ سے محبت اور ہمدردی پیدا ہو گئی مجھے۔ میں نے اس بزرگ سے کہا کہ آپ مکان میں افسردہ تنہا زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اس بزرگ نے جواب دیا، ہماری تحریک ہر جگہ تنہا لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے۔ ہم ان تمام پیاروں اور تنہا لوگوں کی مجلس میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں ان بزرگ سے الگ ہو گیا اور کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی ہے تو محبت سے، اس بزرگ کی محبت سے میری آنکھوں سے آنسو جو رواں تھے۔ اس بزرگ کی انسانیت کے لیے خدمات کے باوجود تنہا زندگی پر افسردہ تھا۔ 10 سال بعد جب میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر دیکھی تو یہ بعینہ ہی وہی بزرگ تھے جو مجھے دونوں خوابوں میں نظر آئے تھے۔ پہلی خواب میں آسمان سے نازل ہوئے اور دوسری خواب میں بزرگ کی صورت میں۔ پھر تنزانیہ کے ایک شخص محمد علی صاحب، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک سفید رنگ کے بزرگ نے اسے نماز پڑھائی اور ان کے پیچھے نماز پڑھ کر روحانی تسکین ملی۔ ان کے چند دن بعد وہ مورو گورو ہماری مسجد میں آئے، حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر دیکھ کر کہنے لگے کہ یہی وہ بزرگ تھے جنہوں نے مجھے خواب میں نماز پڑھائی تھی۔ چنانچہ اسی وقت بیعت کر لی۔ بیعت کے بعد ان کو بڑی سختیاں جھیلنی پڑیں۔ یہ سختیاں صرف پاکستان میں یا بعض جگہوں پہ نہیں ہیں، افریقہ میں بھی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں بعض دفعہ۔ اور ان کے والد نے ان کو جائیداد سے محروم کر دیا، چھوٹی سی ذمہ دارہ تھا، اسے نکال دیا۔ یہ دوسرے علاقے میں آ گئے۔ باپ نے جو زمین چھینی تھی یا اس سے جو مل سکتی تھی وہ تو 1 ایکڑ زمین تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو 6 ایکڑ زمین عطا فرمائی اور اخلاص و وفا میں بڑی ترقی کرنے والے ہو گئے اور تبلیغ میں بڑے آگے بڑھنے والے ہیں۔ اور اب تک ان کی تبلیغ سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں اس ماحول میں 6 جماعتیں قائم ہو چکی ہیں۔ یہ ایک واقعہ 2003 کا، یہ بورکینا فاسو کا ہے۔ ایک گاؤں تلتاما کے نوجوان کبور موسیٰ صاحب نے اپنی قبول اہمیت کے وقت یہ خواب سنائی کہ ان کے والد صاحب نے اپنی عمر کے آخری حصے میں مجھے بلا کر تاکید کی کہ اگر تم امام مہدی کی خبر سنو تو ٹال مٹول سے کام نہ لینا، سنجیدگی سے تحقیق کر کے قبول کر لینا۔ اس نصیحت کے بعد جلد ہی والد صاحب وفات پا گئے۔ میں نے بہت سوچ بچار شروع کر دی اور کثرت سے نوافل ادا کر کے دعا کی کہ خدا مجھے سچائی دکھا دے۔ ایک روز میں نے رویا میں دیکھا کہ میں شہر کی طرف گیا ہوں تو دیکھا کہ سب لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، خون بہہ رہے ہیں۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا کیوں لڑ رہے ہو؟ وہ میری طرف مڑا اور آواز دے کر کہنے لگا دوسروں کو کہ دیکھو اس کو کسی نے نہیں مارا، اسے بھی مارو۔ مجمع میری طرف بڑا قریب تھا کہ وہ مجھے پکڑ کر مارتے کہ ایک بزرگ شخص نے مجھے بچے کی طرح اٹھا لیا اور مجمع سے اٹھا کر خطرے سے دور لے گئے اور ایسی کھلی کشادہ سڑک پر مجھے رکھ دیا جو دور تک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں سڑک پر چلنے کے لیے چلنے لگا، کچھ دور ایک مسجد نظر آئی اور میں اس میں داخل ہو گیا۔ اندر دیگر نمازیوں کے علاوہ عربی تبلیغ کر رہے تھے۔ اس رویا کے بعد
جب وہ مشن ہاؤس آئے ہمارے وہاں بوبو جلاسوں کے، وہاں سفید مسجد بھی دیکھی اور نمازیوں کو بھی دیکھا، 2 پاکستانی بھی دیکھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی جو تصویر انہیں دکھائی گئی تو نہایت جوش سے کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہی وہ بزرگ ہیں جو مجھے خطرے کے وقت مجمع سے بچا کر لے گئے تھے۔ چنانچہ یہ وہاں کے کیونکہ امام تھے، ان کے بیعت کرنے کی وجہ سے گاؤں نے کافی تعداد میں گاؤں میں افراد نے احمدیت قبول کی۔ پھر سینیگال کے علاقہ کاسامانس میں ایک پیر صاحب نے بیعت کی ہے، ان کے ماننے والے 132 مقامات پر ہیں۔ ان پیر صاحب کی قبولیت اہمیت ایک خواب کی بنا پر ہے۔ انہوں نے جامعہ مسجد میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی اور بتایا کہ میں نے مندرجہ ذیل خواب دیکھا ہے اور اس خواب کو دیکھے کافی سال ہو گئے ہیں، لیکن میں اس خواب کے مصداق حضرت امام مہدی علیہ السلام کا متلاشی تھا جو اب مجھے خدا کے فضل سے مل گئے۔ اور خواب اس طرح سے ہے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زمین پر گرا پڑا ہے۔ سارے اولیاء اور بزرگ مل کر اس کلمے کو اوپر بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر نہیں کر سکے۔ اتنے میں ایک بزرگ تشریف لائے جن کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا نام محمد المہدی ہے۔ انہوں نے آ کر اکیلے ہی اس کلمے کو بلند کر دیا۔ تو میر صاحب لکھتے ہیں کہ جب وہ دورے پر گئے ان کے علاقے میں تو ان کے گھر بھی گئے۔ انہوں نے اپنے گھر میں ایک بینر لگایا ہوا ہے جس پر لکھا تھا ایھا سکان البلد